ہم پڑھ رہے ہیں کائنڈز آف وربس یعنی وربس کی اقسام۔ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی ایسا لفظ جس سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلے۔ تو اس ویڈیو میں ہم وربس کی جس قسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے انٹرانزٹیو وربس۔ انٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں کہ جنہیں جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ وی لافڈ یعنی ہم ہنسے۔ تو اس جملے میں وی کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، جیسا کہ اس جملے میں اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، اور لفظ لافڈ یعنی ہنسے یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ عمل جو کہ ورب معاف کیجیے گا سبجیکٹ نے کیا، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا ورب یعنی ایکشن یا عمل۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں وی لافڈ یعنی ہم ہنسے، تو کیا یہ ایک مکمل بات ہے یا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں ورب لافڈ کے ساتھ کسی آبجیکٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس میں آبجیکٹ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، وی لافڈ ایٹ دا جوک یعنی ہم لطیفے پر ہنسے۔ تو اب اس جملے میں ہم نے لفظ جوک کی مدد سے اضافہ کر دیا ایک آبجیکٹ کا، لیکن اگر اس جملے کو آبجیکٹ کے بغیر بھی پڑھا جائے تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں جس ورب کو استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹ کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے ورب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہیں گے انٹرانزٹیو ورب۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ The lion roared یعنی شیر دھاڑا۔ تو اس جملے میں عمل کون کر رہا ہے؟ لائن، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور اس نے کیا عمل کیا؟ وہ دھاڑا۔ تو لفظ roared جو ہے یہ کہلایا جائے گا ورب۔ تو اس جملے میں صرف سبجیکٹ اور ورب کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس میں کسی آبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں جس ورب کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ یہ ہے انٹرانزٹیو ورب۔ اگر ہم چاہیں تو اس جملے میں بھی آبجیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھیے، The lion roared at the monkey یعنی شیر بندر پر دھاڑا۔ تو اس جملے میں اب لفظ منکی جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جملے کا یہ حصہ جو ہے ایٹ دا منکی یہ ایک قسم کی اضافی معلومات ہے، اور اس کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل ہے، کیونکہ اس جملے میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آبجیکٹ لگانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرانزٹیو وربس وہ وربس ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آبجیکٹ لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرانزٹیو وربس کیا ہوتے ہیں۔ انٹرانزٹیو وربس ڈو ناٹ نیڈ این آبجیکٹ، یعنی انٹرانزٹیو وربس ایسے وربس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی انٹرانزٹیو وربس کی پہچان، جو کہ وربس کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں کی مدد سے انٹرانزٹیو وربس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔